عرفے کی دن کے دعا کے بارے میں روزے سے متعلق ہم ایک گفتگو میں بیان کر چکے ہیں مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذو الحجہ کے روزے سے اللہ کی ذات معاف فرما دیتے ہیں۔ آج جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، الدعاء یعنی ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا جس کو میں بھی کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے بھی کہی، وہ یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور دعا تو یہ ہو گئی کہ کثرت سے اس دعا کو اس دن مانگا جائے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ وحدہ لا شریک، ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی مالک الملک ہے، زمین و آسمانوں کا مالک وہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس دعا کے بارے میں جو بخاری مسلم کی روایت ہیں، کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو 100 بار اگر کوئی شخص روزانہ پڑھے تو پہلا انعام اس کا یہ ہے کہ اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیاں اس کے نامہ عمل کے اندر لکھی جائیں گی، اور جس دن یہ اس دعا کو پڑھے گا اس دن شیطان کے وساوس سے اور شیطان کے شر سے اللہ اس کو محفوظ اور مامون رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دعا کا اتنا اجر ہے کہ جس طرح 10 غلاموں کو، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ بھی بنو اسماعیل کے، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے آزاد کرنا، کہ 10 غلام آپ نے آزاد کر دیے، 100 بار پڑھنا، ویسے 10 مرتبہ تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا یہ الگ ثواب ہے، لیکن 100 بار پڑھنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر 100 بار معمول بنا لیا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کا 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں ملیں گی، اور شیطان سے اس دن یہ محفوظ اور مامون رہے گا۔ اس بارے میں بات کروں گا، لیکن اس کے فضائل کو میں مکمل کر دوں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور آخری بات یہ فرمائی ہے بخاری کی روایت کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے بہتر شخص اللہ کے ہاں یہی پیش ہوگا جو روزانہ اس کا معمول بنائے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ یہاں جو ایک اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن شیطان کے شر سے یہ محفوظ ہوگا۔ اگر یہ شیطان کے شر سے محفوظ تو یقیناً ہوگا، لیکن اگر اس کو موت آ گئی اس دن تو موت کے وقت کلمہ اس کو ضرور نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مومن جب مرتا ہے نا تو شیطان طرح طرح کی شکلیں اور طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے وساوس اور خیالات اور یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ معاذ اللہ اس کا آخری خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور میری طرف اس کی توجہ ہو اور میں جو کہتا ہوں اس طرف یہ چل پڑے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر بات ہے جب 100 بار اس نے پڑھ لیا تو شیطان کے شر سے جب یہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا تو یقیناً مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ تو میرے محترم، ان کلمات کو بڑے ہی مہم اور بڑے ہی اہم کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کی نسبت جو ہے نا عرفے کے دن کے ساتھ، سال کے جتنے بھی دن ہیں تمام دنوں کا سردار وہ عرفے کا دن ہے، سب سے بہترین دن وہ عرفے کا دن ہے، اس دن کے برابر کوئی دوسرا دن نہیں۔ جب یہ اتنا بہترین اور اعلیٰ مقام رکھنے والا دن ہے تو یقیناً اس دن جو دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی ہے وہ دعا بھی تمام دعاؤں کی سردار قرار پائے گی، سب سے بہترین دعا اس کو قرار دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ مجھ سے پہلے انبیاء، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے کے انبیاء، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا قُلْتُ، اس دعا کو میں بھی کہتا ہوں اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے محترم، آپ کہیں پر بھی ہو، عرفے کا دن اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اس سے پہلے جو تکبیرات تشریق ہیں اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ایک کلپ بنائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دعا کو جو ہے نا عرفے کے دن، اس کو تو ویسے بھی روزانہ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور 100 بار پڑھنے کا تو میں نے عرض کر دیا ہے۔ عرفے کے دن، یہ دن قریب آ رہے ہیں، جس کو اللہ زندگی اس دن تک دے تو اس کو کم از کم 100 نہیں، میں تو کہتا ہوں 1000 بار اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔